بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہماری نشست نمبر 66 ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 64 پڑھیں گے، 64۔ قاعدہ نمبر 64 کے الفاظ یوں ہیں کہ الوصف فی الحاضر لغو وفی الغائب معتبر، کہ حاضر چیز کے اندر صفات بیان کرنا یا وصف وغیرہ بیان کرنا یہ لغو ہے، غیر معتبر ہے، اور غائب چیز کے اندر وہ صفات یا وصف بیان کرنا معتبر ہے۔ تو حاضر چیز میں صفت کا بیان لغو ہے اور غائب چیز میں صفت کا بیان معتبر ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس قاعدے کا۔ اب اس قاعدے کی دیگر تفصیلات کو کچھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس قاعدے کی دیگر تعبیرات ہیں۔ دو تعبیرات اس کی یوں ملتی ہیں اسی قاعدے کی کہ المعین لا يعرف بصفته، جو چیز متعین ہو اس کو صفت کے ساتھ اس کی تعریف یا اس کی پہچان نہیں کرائی جاتی، وہ تو معلوم ہے، متعین ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ حاضر چیز کے اندر صفات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور الوصف المعتاد معتبر فی الغائب لا فی العین، یعنی جو متعین چیز ہے اس میں تو وصف یا صفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن غائب چیز کے اندر جو ہے اس کا اعتبار ہے۔ بہرحال یہ تو اس قاعدے کے تعبیرات تھی۔ الفاظ کی وضاحت کے سلسلے میں قاعدے میں یہ ایک لفظ آیا ہے وصف، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وصف اور صفت ایک ہی چیز ہے، کسی بھی مادی ٹھوس اور جوہری چیز کی کسی خاص کیفیت کو کہتے ہیں، کوالٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی چیز کا سرخ ہونا، سفید ہونا، لمبا ہونا، چوڑا ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، یہ ساری کی ساری ان کو کہتے ہیں صفات یا وصف یا صفت۔ ٹھیک، اس کو علماء یوں بھی کہتے ہیں نا کہ الوصف عبارت عما دل علی الذات باعتبار معنی هو المقصود من جوہر حروفه، یعنی یدل علی الذات بصفت، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں اس کی تعریف کے اندر۔ اسی سے اب ہم اس قاعدے کے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے، اور اس قاعدے کے مفہوم کے تحت دو تین نکات آپ نے سمجھنے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے، اس قاعدے کا اجمالی مفہوم تو یہ ہے کہ جو چیز مجلس کے اندر موجود ہو، نظر آ رہی ہو، متعین ہو، اگر اس سے متعلق کوئی شخص زبانی صفات وغیرہ بیان کر دے تو وہ صفات لغو ہے، غیر معتبر ہے۔ لہٰذا اگر وہ چیز ان صفات کے خلاف نکلے گی تو اس کی وجہ سے کسی کو کسی قسم کا کوئی اختیار وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چیز سامنے موجود ہے اس سے متعلق آپ زبانی طور پر کچھ بھی کہیں، آپ کی زبانی باتوں کا اعتبار نہیں ہے اگر چیز سامنے موجود ہے۔ لیکن اگر ایک چیز سامنے موجود نہیں ہے اور غائب ہے اور اس کے بارے میں آپ کوئی صفات وغیرہ بتاتے ہیں یا کچھ اس کی کوالٹیز بتاتے ہیں تو وہ معتبر ہے۔ اب اگر وہ چیز اس کوالٹیز کے خلاف نکلے گی تو سامنے والے کو حق ہوگا کہ وہ چیز اس معاملے کو ختم کرے۔ اب یہاں یہ قاعدہ عمومی طور پر معاملات پر جاری ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی چیز کو متعین کر کے معلوم کر کے بیچنا ضروری ہوتا ہے، جیسے خرید و فروخت کے سلسلے میں مبیع ہو گئی، قیمت ہے، کرایہ داری کے معاملے میں چیز ہو گئی یا قیمت یا کرایہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی صورتحال میں ہم اس کو صرف بے پر اگر فٹ کریں کہ ایک شخص ہے وہ اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، گھوڑا ہے مثال کے طور پر، میں اپنا گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں، تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ گھوڑا ہمارے سامنے موجود ہے، حاضر ہے، نظر آ رہا ہے، اور آپ بھی موجود ہے وہاں، میں بھی ہوں وہاں، گھوڑا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ گھوڑا نظر آ رہا ہے، اگر اس سے متعلق میں نے کچھ صفات بتا دی کہ بھئی یہ گھوڑا اس طرح ہے اور یہ گھوڑا جو ہے اس کا کلر ایسا ہے، اس گھوڑے کا جو ہے یہ اس کے یہ صفت ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو چیز بیچ دی۔ بعد میں اگر وہ گھوڑا میری بیان کردہ صفات کے خلاف نکلا تو آپ کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ جب گھوڑا سامنے موجود ہو تو اس کے اندر جو صفات میں نے بتائی ہے اس صفات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لغو ہے وہ صفات۔ جب لغو ہے تو اس بنیاد پر آپ کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ ہم معاملہ ختم کریں۔ آپ کو خود دیکھنا چاہیے گھوڑا سامنے جب موجود ہے تو میں اگر اس کی زبانی کوئی کوالٹی صفات بتاؤں گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ میری بات پر اعتماد کر کے لے جائیں اور بعد میں گڑبڑ ہو تو پھر آپ واپس کریں۔ لیکن
اس کے لیے 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے، شرائط ہے کہ بھئی سامنے جو چیز موجود ہو اس سے متعلق جو صفات بیان کی گئی ہے وہ لغو ہے، غیر معتبر ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ مشار الیہ ہو، یعنی اس کی طرف اشارہ کرے. میں آپ کو کہوں کہ بھائی یہ والا گھوڑا سفید ہے، یہ والا گھوڑا ایسا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ میں زبان سے جس چیز کی طرف میں اشارہ کروں اور جس کی میں کوالٹی بیان کروں وہ ایک ہی چیز ہو. ایسا نہ ہو کہ میں سامنے گھوڑا رکھا ہوا ہے اور کسی اور چیز کی میں صفات بیان کر رہا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو اوصاف میں بتا رہا ہوں آپ کو صفات، وہ اوصاف ظاہرہ ہو، خفیہ نہ ہو، مخفی چھپے ہوئے اوصاف نہ ہو. یعنی بالکل کلر ہو گیا، مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ اس کا کلر ایسا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہے اس گھوڑے کی، تو اس طرح کی جو صفات ہوتی ہے جو عمومی طور پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے. تو اس طرح کی صفات کا اعتبار نہیں ہے. اگر میں نے آپ کو ایسی صفات بتائی جو مخفی ہے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا اتنی جلدی، اور اس کی بنیاد پر آپ نے چیز خریدی، تو اس صفت کا اعتبار ہے. اس کی بنیاد پر بعد میں اگر وہ صفت اس کے اندر نہیں ہوگی تو آپ چیز واپس کر سکتے ہیں. تو یہ تو پہلی صورت تھی کہ وہ گھوڑا مجلس میں موجود ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ گھوڑا وغیرہ جو میں آپ کو بیچ رہا ہوں وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، غائب ہے. تو پھر اس سے متعلق میں کسی بھی قسم کی صفت بیان کروں گا تو اس کا اعتبار ہے. اگر وہ گھوڑا بعد میں اس صفات کے خلاف نکلے گا تو آپ کو معاملہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا. تو یہ ہے اس قاعدے کا مطلب کہ جو چیز مجلس میں حاضر ہو اس کے اندر اگر صفات بیان کی جائے تو وہ لغو ہے، لیکن اس کے لیے وہی 3 شرائط ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دی کہ اگر وہ 3 شرائط پائی جائے گی تو تب اس کے اندر وہ صفات لغو ہے، ورنہ تو نہیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس قاعدے کی دلیل کیا ہے کہ حاضر چیز کے اندر جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے صفات کا اور غائب کا اعتبار ہے. اس کی علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ دیکھیے کسی بھی چیز کو دوسری اشیاء سے ممتاز اور الگ کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز ہے اشارہ کرنا. الگ کر کے اشارے سے وہ چیز الگ ہو جاتی ہے. زبانی صفات تو بات کی بات ہے. تو اب جب اشارے سے چیز سامنے موجود ہے اور وہ اشارے سے متعین ہو گئی کہ یہی ہے تو وہاں زبانی صفات کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں اگر وہ چیز مجلس میں موجود نہیں ہے تو اس کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے. تو جب اشارہ ممکن نہیں ہے تو اب زبانی صفات سے اس کو متعین کیا جائے گا اور اسی زبانی صفات کی بنیاد پر وہ معاملہ ہوگا. تو جب اس کی بنیاد پر وہ معاملہ ہوگا تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ بعد میں آپ پھر اگر اس صفات کے خلاف نکلے گی وہ چیز تو آپ اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں. تفریعات اگر ہم دیکھیں تو اس قاعدے کی ویسے تو کئی تفریعات ہیں، کچھ تفریعات ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتا بھی دی تشریحات کے اندر. یہ 2 مثالیں ذہن میں رکھ لے کہ گھر کی طرف اشارہ کر کے قسم کھانا. مثال کے طور پر ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا اور اس گھر کی طرف وہ اشارہ کر دے. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو اب اس کے بعد اگر منہدم ہو گیا اور وہ شخص اس جگہ آ گیا جس جگہ پر وہ گھر تھا تو تب بھی وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ اصل چیز تو زمین ہے. گھر تو محض اس کا ایک وصف ہے. ٹھیک ہے، تو وصف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حاضر چیز ہے سامنے موجود تو پھر تو وہاں پر صفت یا گھر جو ہے یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ زمین ہے. اب اگر وہ زمین میں ابھی آئے گا تب بھی حانس ہو جائے گا. اسی طرح چیز بیچتے ہوئے صفات، اس کی مثال میں نے ابھی آپ کو گھوڑے پر مثال منطبق کر کے بتا دی کہ اگر وہ سامنے موجود ہے اور اس کی صفات ظاہرہ بیان کی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں اگر وہ غائب ہے تو پھر اس کی صفات کا اعتبار ہوگا اور اس کی بنیاد پر وہ معاملہ بعد میں فسخ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اس قاعدے کی مختصر تشریحات تھی. اب ہم اسی نشست کے اندر قاعدہ نمبر 65 کی مختصر سی تشریح دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 65 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ السؤال معاد فی الجواب، کہ جواب میں سوال کا اعادہ سمجھا جائے گا. السؤال معاد فی الجواب، کہ سوال جو ہے وہ جواب کے اندر موجود ہوتا ہے یا جواب کے اندر اس کا اعادہ سمجھا جائے گا. بہرحال یہ تو اس کا ترجمہ ہے. یہ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات ان الفاظ میں بھی آپ کو یہ قاعدہ ملے گا کہ الجواب یتضمن اعادۃ ما فی السؤال، کہ جواب اس چیز کو شامل ہوتا ہے جو سوال کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح ان السؤال والاجابہ هل هو كالمعاد في الجواب والقبول، یہ سوالیہ انداز میں کہ کیا سوال اور ایجاب جو ہے یہ جواب اور قبول کے اندر معاد سمجھا جائے گا یا نہیں. الخطاب السابق كالمعاد فيما بنى عليه الجواب، کہ سابقہ خطاب جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کی بنیاد پر جو جواب دیا گیا ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے. بہرحال یہ تو اس کی تعبیرات ہے. قاعدہ کا مفہوم ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ اس قاعدے کا کیا مطلب ہے. کوئی بھی کلام اس وقت کسی دوسرے کلام کا جواب سمجھا جائے گا جب اس کے جواب ہونے پر کوئی قرینہ ہو یا کوئی مستقل کلام نہ ہو بلکہ غیر مستقل کلام ہو. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا، آپ کہتے ہیں جی ہاں. اب یہ غیر مستقل کلام ہے تو اس کو جواب سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر واضح طور پر قرینہ موجود ہے کہ بھئی یہ سوال کا جواب ہے تو وہ جواب ہو جائے گا. ایک بات تو ذہن میں رکھیے.
جواب جانتے ہیں سب، سوال کے مقابل میں جو بات آ جائے اس کو جواب کہتے ہیں۔ جب کوئی کلام اس بارے میں کنفرم ہو گیا، متعین ہو گیا کہ بھئی یہ جو بات ہے، یہ جو گفتگو ہے، یہ فلاں سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے، تو اس جواب کے اندر سوال کی تمام تفصیلات کا اعادہ سمجھا جائے گا۔ کوئی شخص بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے تو یہ والی تفصیل اپنی زبان سے نہیں کہی، اور میں نے جس چیز کا اقرار کیا اس میں یہ والا نقطے کا تو میں نے ذکر نہیں کیا۔ بھئی جب سوال کے اندر موجود ہے ساری تفصیلات اور آپ نے ہاں بھی کہہ دیا تو کافی ہے، سوال کی تمام تفصیلات آپ کی اس ہاں کے اندر موجود ہے۔ یہی اس قاعدے کا مطلب ہے کہ جواب اگرچہ مختصر ہو لیکن ایک مرتبہ متعین ہو گیا کہ بھائی صاحب یہ جواب ہے، تو اب اس جواب کے اندر سوال کی تمام تفصیلات جو ہے وہ موجود ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کے ذمے زید کے 10 لاکھ روپے قرض ہے اور جو آپ نے کل دینے ہیں اور کیش کی شکل میں دینے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں۔ اب یہ جو ڈیٹیل ہے وہ تو آپ نے نہیں بتائی کہ ہاں 5 لاکھ ہے، کل دینے ہیں، کیش کی شکل میں دینے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف ہاں کہہ دیا، تو تب بھی آپ پر یہ تینوں باتیں لازم ہو جائیں گی، 5 لاکھ کل کی ادائیگی اور کیش کی شکل میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ہاں کے اندر پورا سوال کا اعادہ سمجھا جائے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے 5 لاکھ کا نہیں کہا ہے، ہاں میں نے 2 لاکھ کا کہا ہے، میں نے کل کی ادائیگی نہیں کرنی یا میں نے کیش کی شکل میں ادائیگی نہیں کرنی، نو، آپ نے اقرار کر لیا، ہاں کہہ دیا، تو اس کے اندر سوال کی تمام تفصیلات آ گئی خود بخود۔ مثالیں بہت ساری ہے اس کی۔ مثال کے طور پر قسم کا سوال ہے، اگر کوئی شخص آپ کو قسم سوالیہ انداز میں قسم پیش کر دے اور آپ نے آگے سے ہاں کہہ دیا تو بس آپ کی قسم منعقد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی تمہیں اللہ کی قسم تم فلاں کام نہیں کرو گے، کوئی اور شخص آپ کو ویسے قسم تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ نے اس کے جواب میں ہاں کہہ دیا تو اب قسم منعقد ہو جائے گی۔ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی قسم تم فلاں کام نہیں کرو گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہاں نہیں کروں گا، تو بس آپ کی قسم منعقد ہوگی، اگرچہ آپ بعد میں یہ کہیں کہ نہیں میں نے اللہ کی قسم والے الفاظ نہیں کہیں، لیکن سوال آپ کے جواب کے اندر آ گیا خود بخود۔ اسی طرح مالک کی اجازت ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی چیز بغیر اجازت کے فروخت کر دے اور وہ بعد میں اس کو پتہ چلے اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اتنی بات بھی کہہ دے تو بس کافی ہے، کیونکہ اس سے اگر کسی نے سوال پوچھا اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تو بس کافی ہے۔ طلاق کا سوال ہے، ایک شخص دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، وہ کہتا ہے ہاں دے دی، تو تب بھی طلاق ہو جائے گی، اگرچہ وہ خود لفظ طلاق نہیں یوز کرتا لیکن سوال کے اندر لفظ طلاق موجود ہے تو بس جواب کے اندر بھی اس کو سمجھا جائے گا۔ بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہیں فقہ کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ اس قاعدے کی کچھ تشریح تھی جو آپ کے سامنے آ گئی، مزید تفصیل انشاءاللہ پھر آپ بڑی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔